العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس في العوامل والحوامل صدقة خلافا لمالك رحمه الله تعالى، له ظاهر النصوص ولنا قوله عليه السلام: ليس في العوامل ولا في البقرة المصيرة صدقة، ولأن السبب هو المال النامي ودليله الإسامة أو الإعداد للتجارة ولم يوجد، ولأن في العلوفة تتراكم المؤونة فينعدم النما معنى، ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو أعلفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة لأن القليل تابع للأكثر. اور عوامل، حوامل اور علوفہ جانوروں میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. ان کی دلیل ظاہری نصوص ہے اور ہماری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ حوامل میں، عوامل میں اور ہل چلانے والے بیل میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب مال نامی ہے، اور نامی ہونے کی دلیل سائمہ بنانا یا تجارت کے لیے تیار کرنا ہے، اور ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے کہ علوفہ میں تسلسل کے ساتھ مؤنت خرچ بڑھتی رہتی ہے، اس لیے معنی نما معدوم رہتا ہے. پھر سائمہ وہ جانور ہے جو اکثر سال چرنے پر اکتفا کرے، یہاں تک کہ اگر مالک نے اسے آدھے سال یا اکثر سال چارہ دیا تو وہ علوفہ ہوگا، اس لیے کہ قلیل اکثر کے تابع ہوتا ہے. عوامل، واحد عامل، کام کاج کھیتی باڑی کرنے والے جانور. حوامل اس میں جمع ہے، واحد حامل بار برداری کے جانور. مثیرہ ہل چلانے والا جانور. علوفہ وہ جانور جس کو سال کا آدھا یا اکثر حصہ گھر میں جو چارہ کھلایا جائے. تتراکم بڑھتے رہنا، پے در پے اضافہ ہونا، تہ در تہ موٹا ہونا. عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں صاحب ہدایہ کام کاج، بار برداری اور گھر میں چرنے والے جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کو بیان فرما رہے ہیں. حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عوامل عاملتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے وہ جانور جو کام کاج کے لیے متعین ہو. حوامل حامل کی جمع ہے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو بار برداری کے لیے متعین ہو. علوفہ وہ جانور کہلاتا ہے جسے اس کا مالک نصف سال یا اکثر سال گھر میں رکھ کر چارہ وغیرہ کھلاتا ہو. اور سائمہ کے بارے میں تو معلوم ہی ہے کہ اس سے وہ جانور مراد ہے جو سال کے اکثر اوقات چر کر گزر بسر کرتا ہو. بہرحال حوامل، عوامل اور علوفہ کا حکم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان جانوروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے
جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان جانوروں میں بھی وجوب زکوٰۃ کے قائل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل نصوص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل نصوص زکوٰۃ کا ظاہری مفہوم اور ان کا اطلاق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اس آیت کریمہ میں مطلق اموال سے زکوٰۃ لینے کا حکم فرمایا ہے، اور اس میں جانور، غیر جانور، ہر طرح کے اموال شامل ہے۔ پھر جانوروں میں بھی عوامل، حوامل، علوفہ، غیر عوامل، غیر سائمہ سب داخل ہے۔ اسی طرح حدیث فی خمسی زود من الابل میں ابل کے تحت ہر طرح کے اونٹ داخل ہے۔ لہذا جب نصوص میں سائمہ اور غیر سائمہ، نیز عوامل اور غیر عوامل، حوامل اور غیر حوامل، سائمہ اور علوفہ کی کوئی قید نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی ان نصوص کو مقید کرنے اور غیر سائمہ نیز عوامل وغیرہ کو زکوٰۃ سے خارج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مطلقاً تمام جانور پر، تمام مالوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے۔ ولنا، اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے عوامل وغیرہ کو زکوٰۃ سے مستثنی نہیں کیا ہے۔ عوامل، حوامل، علوفہ، ان جانوروں کو ہم نے زکوٰۃ سے اپنی جانب سے مستثنی نہیں کیا ہے، بلکہ یہ استثناء خود صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیا گیا ہے، اور صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ لیس فی العوامل والحوامل والبقرۃ المثیرۃ صدقۃ، یعنی حوامل، عوامل اور حل چلانے والے بیل میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لہذا جب خود صاحب شریعت نے ان جانوروں کو زکوٰۃ سے مستثنی کر دیا ہے، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کے فقراء و مساکین کا حد درجے درد تھا، ہمدردی تھی، خیرخواہی تھی، تو پھر ہمیں زیادہ درد محسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَلِأَنَّ السَّبَبَ، یہاں سے ہماری عقلی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب مال کا نامی ہونا ہے، اور نامی ہونے نیز بڑھنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو ان جانوروں کو جنگلات میں چرایا جائے، یا پھر انہیں تجارت کے لیے تیار کیا جائے، اور حوامل اور علوفہ وغیرہ میں ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، اس لیے ان میں وجوب زکوٰۃ کا سبب نامی ہونا بھی نہیں پایا جائے گا، اور جب سبب نہیں پایا جائے گا تو ان میں زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جانوروں کو گھروں میں باندھ کر کھلانے اور چارہ دینے میں خرچ کرنے کی گرانی ہے، جس میں نفع اور نمو کے بجائے نقصان ہی ہے۔ جانوروں کو گھروں میں باندھ کر کھلانے، چارہ دینے میں خرچ کرنے کی گرانی ہے، جس میں نفع اور نمو کے بجائے نقصان ہی ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی غیر سائمہ یعنی علوفہ جانوروں میں نمو فوت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی۔ ثم السائمۃ، یہاں سے صاحب کتاب سائمہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو جانور سال کے اکثر دنوں میں جنگلات میں چر کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں وہ سائمہ کہلاتے ہیں، کیونکہ سائمہ کے معنی ہے چرنے والی گائیں، اور للاکثر حکم الکل والے ضابطے کے تحت اکثر سال کے سائمہ کو پورے سال کے سائمہ کا درجہ دے دیا گیا اور ان میں زکوٰۃ واجب کی گئی۔ صاحب ہدایہ نے یہاں سے حتی لو اعلفہا نصف الحول کہہ کر یہ اشارہ دیا ہے کہ اگر کوئی جانور نصف سال سائمہ رہتا ہے اور نصف سال اسے اس کا مالک بٹھا کر
چارہ کھلاتا ہے تو ایسا جانور بھی علوفہ ہوگا. نصف سال سائمہ رہتا ہے اور نصف سال اسے اس کا مالک بٹھا کر کے چارہ کھلاتا ہے تو یہ جانور بھی علوفہ ہوگا، سائمہ نہیں ہوگا، اور اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اس جانور کے علوفہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نصف سال تک اس کے سائمہ ہونے کی وجہ سے اس میں زکوٰۃ کے وجوب اور عدم وجوب میں شک ہو گیا، کیونکہ نصف سال تک سائمہ ہونے کی طرف نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہونی چاہیے، اور نصف سال تک علوفہ ہونے کی خاطر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ساقط ہونی چاہیے. لہذا اس صورت میں چونکہ زکوٰۃ کے وجوب اور عدم وجوب میں شک ہو گیا اور شک کی وجہ سے وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں نصف سال کے سائمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَا رُذَالَتَهُ وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَأْخُذُوا مِنْ حَزَارَاتِ أَمْوَالِ النَّاسِ أَيْ كَرَائِمَهَا وَخُذُوا مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ أَيْ أَوْسَاطِهَا وَلِأَنَّ فِيهِ نَظْرًا مِنَ الْجَانِبَيْنِ. اور زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والا مصدق نہ تو عمدہ مال لے اور نہ ہی گھٹیا لے، البتہ اوسط درجے کا مال لے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم لوگوں کے اموال میں سے اچھا اور عمدہ مال مت لو، اور ان کے اموال میں سے اوسط درجے کا مال لو، اور اس وجہ سے بھی کہ اس میں جانبین کا لحاظ ہے. رزالتن گھٹیا پن، ہلکے درجے کا. مصدق زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کہتے ہیں. حزارات جمع واحد حزرتن، قیمتی مال، اونچے درجے کا مال جس کو آدمی محفوظ رکھتا ہے اور سب سے آخر میں خرچ کرتا ہے. حواشی جمع ہے واحد حاشیتن، کناروں کا مال. مراد وہ مال جس کو پہلے خرچ کیا جاتا ہے، مناسب اور درمیانی درجے کا مال. زکوٰۃ وصول کرنے والا کیسا مال لے، اس بات کو بیان فرما رہے ہیں صاحب کتاب. صورت مسئلہ یہ ہے کہ مصدق اور زکوٰۃ وصول کرنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لے، یعنی نہ تو بہت عمدہ مال لے اور نہ ہی بہت خراب اور گھٹیا مال لے، کیونکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصدقین حضرات کے لیے علی الاعلان یہ ہدایت جاری فرمائی کہ وہ لوگوں کے عمدہ مال لینے سے بچے اور ہر ممکن اوسط درجے کا مال ہی لے، اوسط درجے کا مال ہی زکوٰۃ میں وصول کرے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو زکوٰۃ کے سلسلے میں انہیں سختی کے ساتھ یہ ہدایت جاری فرمائی تھی کہ ایاک وکرائم اموالہم، یعنی تم لوگوں کے عمدہ مال لینے سے گریز کرنا. اس ہدایت سے بھی اوسط درجے کا مال ہی لینا سمجھ میں آتا ہے. وَلِأَنَّ فِيهِ النَّظْرُ، اوسط درجے کا مال لینے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اس میں فقیر اور صاحب مال دونوں کا لحاظ ہے. فقیر کا لحاظ تو اس طرح ہے کہ اکثر گھٹیا مال ہوگا، اگر گھٹیا مال ہوگا تو اس کے کسی کام نہیں آئے گا، جبکہ اوسط درجے کا مال کارآمد ہوگا. اور صاحب مال کی رعایت اس لیے ہے کہ عمدہ مال نہ لینے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور وہ برضا و رغبت اوسط درجے کے مال کی زکوٰۃ بھی دے دیں گا، اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا
لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.